بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کورونا وائرس کے بارے میں آگاہی، اور اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنے کی غرض سے ہمارے ساتھ یہاں مہمان تشریف فرما ہیں محترم جناب ڈاکٹر نوید مظفر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آپ سے ہماری یہ خواہش اور گزارش ہوگی کہ یہ وبا اللہ تعالیٰ سبھی کو ہر قسم کی موذی وباؤں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ کورونا وائرس یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے آپ کا اور شارجہ ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ کورونا وائرس کو اگر بالکل ابتدا سے بات کریں تو یہ وائرس کی ایک قسم ہے RNA وائرس، جی، اس کا حصہ ہے کورونا وائرس۔ صحیح۔ اور نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی شکل کچھ تاج جیسی ہوتی ہے۔ تاج جیسی؟ جی ہاں، جیسے سورج کا دائرہ بنائیں اور سائڈ میں کرنیں نکال دیں، جی، تو اس طرح کا جو اس شکل کو کورونا کہتے ہیں۔ صحیح، یعنی کراؤن سے ملتا جلتا نام۔ کورونیشن سیریمنی اکثر تاج پوشی کی جو تقریب ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو کورونا وائرس کا نام اس کی شکل سے نکلا ہے۔ اچھا۔ اب یہ وائرس ویسے تو مختلف اشکال میں کافی عرصے سے موجود ہے، جی، لیکن جو اس کی بڑی اقسام ہیں ان میں سے دو تین کا ذکر کر دوں۔ جی، ایک قسم جو پہلے SARS سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم کی صحیح۔ صورت میں وبا کے طور پہ پھیل چکی ہے، اچھا، 2 مرتبہ پچھلے 20 سالوں میں تقریباً۔ صحیح۔ اور اسی طرح ایک MERS مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم جو کہ پھیل چکا ہے پچھلے 20 سال میں 2 مرتبہ۔ یہ دونوں جو تھے وہ کورونا وائرس کی اقسام تھیں۔ جی، اور جو نئی قسم ہے وہ جس کو کہتے ہیں SARS-CoV-2۔ سارس وہی نکلا سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم سے جو پہلے آ چکا، جی، اور CoV-2 جو انہوں نے بنایا 2 نمبر، مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک اور اگلی قسم آ گئی ہے۔ صحیح۔ تو وائرس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماڈیفائی کرتا رہتا ہے، اچھا، اس وجہ سے وہ مختلف اشکال میں ظاہر ہوتا ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے خلاف اس وقت مدافعت نہیں موجود ہوتی ہے۔ جی، یا ویکسینیشن نہیں بنی ہوتی۔ صحیح۔ اس وجہ سے جو اس کا شروع میں جو آؤٹ بریک آتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ SARS-CoV-2 ہے، اور جو COVID-19 کے نام سے جو آج کل نام مشہور ہے وہ اس وائرس کی وجہ سے ہونے والی بیماری کا نام ہے، صحیح، کورونا وائرس ڈیزیز 19۔ صحیح۔ تو یہ تو اس کا بنیادی تعارف ہے وائرس کا۔ تو اس کی علامات وغیرہ کیا ہیں؟ اس کی علامات کا سلسلہ ایسے ہے کہ یہ عام طور پہ جنرل علامات جو ہوتی ہیں جس کو کامن کولڈ کہہ سکتے ہیں آپ، جی، اس صورت میں پریزنٹ کرتا ہے۔ یعنی نزلہ وغیرہ؟ نزلہ، زکام، کھانسی، صحیح، سینے میں درد، جسم میں درد، بخار، اور خاص بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں میں یہ زکام بھی اس کا بہت مائلڈ ہوتا ہے، زیادہ زکام نہیں ہوتا، جی، معمولی ہوتا معمولی ہوتا ہے، اور کھانسی جو ہوتی ہے وہ بھی خشک ہوتی ہے زیادہ تر، ہے۔ اچھا، لیکن ایسا لازم نہیں ہے۔ جی، علامات کافی مختلف ہیں، کچھ لوگوں میں زیادہ ہیں، کچھ میں کم ہیں۔ اچھا۔ تو یہ اس کی علامات تو گویا وہی ہیں عام، جیسے آپ نے کہا کہ نزلہ، زکام، کھانسی، ٹھنڈک، کامن کولڈ وغیرہ۔ بالکل۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ وبا ایک پھیلی ہوئی ہے تو ہر کوئی پیشگی احتیاطی تدابیر اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ سب سے اہم چیز اس کے اندر یہی ہے، ایک تو جن لوگوں کو خاص طور پہ ایسے کام ہیں یا وہ ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگوں سے ان کی ملاقات رہتی ہے، ان کو خصوصی طور پہ جی، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ مثلاً جی، ہاتھ کا دھونا مستقل، یعنی جہاں مجمع زیادہ ہوگا، جی ہاں، وہاں تو بہت یا خصوصی ایسے طور پہ، افراد جن کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ ایسا ہے، طرز معاشرت، جی کہ روزانہ انہیں بہت سے لوگوں سے میل جول رکھنا پڑتا ہے، ہاتھ ملانا پڑتا ہے۔ جی ہاں، صحیح ہے۔ تو اس میں پہلا تو کام یہ ہے کہ ہاتھ دھونے کا کام مستقل مزاجی سے کیا جائے، بار بار ہاتھ دھوئے جائیں، صحیح ہے۔ اور جہاں ہاتھ دھونے کا آپشن فوراً موجود نہ ہو وہاں اگر سینیٹائزر جی، استعمال کر لیں تو کافی حد تک اس سے بہتری ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور
جو آدمی بیمار ہے جی یا جس آدمی کو بیماری کا خدشہ ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ ہاتھ نہ ملائے. جی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح ہے. دوسرے کو بتا سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں یا مجھے خطرہ ہے بیماری کا. جی یا کسی دوسرے آدمی پہ شک ہے تو اس سے ہاتھ ملانے سے احتیاط کرے. صحیح. ایک تو بات یہ ہے. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیماری جس کو ہے موجود ہے وہ دوسرے کو بچانا چاہ رہا ہے تو ایک تو یہ کہ چہرے کو اور منہ کو کور کرے, ناک اور منہ کو جی کسی ٹیشو سے, کسی رومال سے, بہتر ہے کہ ٹیشو ہو کے جو ڈسپوز آف کر دیا جائے صحیح طریقے سے. اگر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اور کسی جگہ ایسا موجود ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی چھینک یا اپنی کھانسی کو اپنے بازو کے اوپری حصے پہ لینے کی کوشش کرے. صحیح. یہاں پر لے گا تو ہاتھ پہ ٹرانسفر ہونے کا چانس زیادہ ہے, جی اور ہاتھ سے پھر وہ ناک پہ یا منہ پہ لگائے گا تو منتقل ہو جائے گا منتقل ہونے جسم کا میں. چانس ہے. اور اگر کسی دوسرے سے مصافحہ کرے گا تو وہ بھی متاثر جی ہاں, ہوگا. کیونکہ سرفیس کے اوپر سطح کے اوپر یہ وائرس کچھ دیر سروائیو کر سکتا ہے. صحیح. کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا لیکن تقریباً آدھا گھنٹے تک کا امکان ہے کہ کوئی آپ سے ملنے آیا اور اس نے کوئی چھینکا وغیرہ کچھ کیا تو آپ کی جو قریبی سطحیں ہیں اس کے اوپر وہ جراثیم تقریباً آدھا گھنٹے تک موجود رہ سکتا ہے. کتنے فاصلے میں؟ 3 فٹ کا فاصلہ جو ہے منیمم رکھنے کی کوشش کریں. تقریباً 1 میٹر. 1 میٹر جی ہاں. اچھا. اور کچھ ریسرچ ایسی کہہ رہی کیونکہ ابھی یہ ایوالونگ وائرس ہے, ابھی ہر روز نئی تحقیق سامنے آ رہی ہیں. صحیح ہے. تو کچھ نے 3 میٹر تک بھی کہا ہے, اچھا. لیکن کم سے کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھنے کی کوشش کی جائے. صحیح. تو آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ماسک پہنے نظر آتے ہیں باہر بازاروں میں ادھر ادھر, تو ماسک کا کوئی فائدہ ہے اس بیماری کے سلسلے میں؟ ماسک کا ابھی تک کوئی خاص طور پر میڈیکلی کوئی ایسی ریکمنڈیشن نہیں آئی ہے صحیح کہ ہر آدمی ماسک پہنے, سوائے اس کے کہ جو جو خود بیمار مریض ہے وہ ماسک پہنے صحیح ہے. تاکہ دوسروں کو بچا سکے اس سے. صحیح. ورنہ عام افراد کو ماسک پہننے کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں بلا وجہ خود کو پریشانی میں مبتلا کیے. بالکل جی. تو یہ تو بات ہو گئی اس سلسلے میں کہ کچھ اس کی علامات وغیرہ. اب یہ کہ جیسا ماحول چل رہا ہے تو اس میں احتیاطی تدابیر آپ نے یہی بیان فرمائی کہ چھینک وغیرہ جو ہے ایسے مواقع پر یا کھانسی آئے یا چھینک آئے تو آدمی یا ٹیشو وغیرہ سامنے رکھے کیونکہ وہ ڈسپوزیبل ہے. جی ہاں. اور اگر ہاتھ سے روکے تو یوں اپنے ہاتھ سے نہ روکے, جی ہاں, بلکہ آستین کے اوپری حصے پہ لے لیں. جی ہاں. تو آستین کے اوپری حصے میں کیا خاص بات ہے کیونکہ کہ یہاں کپڑا ہے؟ یہاں لے گا جی تو امکان موجود ہے کہ وہ ہاتھ کو اپنے چہرے پہ لگائے جی. یا کسی دوسرے سے ہاتھ ملائے گا تو صحیح ہے. اور جس کسی میں یہ تشخیص ہو چکی ہو کہ اسے واقعی یہ مرض ہے خدا نخواستہ, جی, تو اس کے لیے کچھ ہدایات. پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کل جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے, جی جس آدمی کو معمولی سا شک بھی ہو, صحیح, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کسی سے مل چکے ہیں, ایسے آدمی سے جو سفر کر کے آیا ہے صحیح ہے, یا کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں بہت رش تھا, جی تو وہ تو پہلی فرصت میں ڈاکٹر کے پاس آئیں. پہلی بات تو یہ ہے, انتظار نہ کریں. ٹھیک. نمبر 2 کہ جو اگرچہ علامات ظاہر نہ بھی ہوئی ہوں, علامات ظاہر ہونے کے بعد, اچھا. علامات ظاہر نہ ہوئی ہوں تو پھر تو صرف یہ کہ گورنمنٹ کے اندر ہی یہاں پر وہ ٹیسٹ کورونا کا موجود ہے, پرائیویٹ جگہ پہ تو ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے. صحیح, لیکن کم از کم کوئی بیمار ہے تو آ کے دکھا دے تاکہ ہم بنیادی کچھ چیک اپ کر سکیں, جس سے ہمیں اشارہ ملے کہ یہ وائرل انفیکشن ہے یا کچھ اور ہے. صحیح. اور جس کو کنفرم ہو چکا ہو تو ایک تو تسلی رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے, یعنی اس کے اندر اموات کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. صحیح. چونکہ یہ بہت زوردار قسم کی وہ آئی تھی ایپیڈیمک جو خاص طور پہ چائنا میں شروع ہوئی ہے, جی, تو اس وجہ سے اس اعتبار سے انتظامات نہیں تھے, جی, اس لیے اموات زیادہ ہوئیں. لیکن اکثر اموات جو ہیں وہ 80 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی ہوئی ہیں, جی, جی, جبکہ 50 سال سے کم عمر کے لوگوں کی اموات کی شرح تقریباً 0.2% ہے. صحیح ہے. تو 1000 میں سے 2 لوگ جی ایسے جو متاثر ہوئے ان کا انتقال ہوا. تو کہا جا سکتا ہے کہ قوت مدافعت سے اس کا تعلق ہے. بہت گہرا تعلق ہے. جی, جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, خاص طور پہ ہائی بلڈ پریشر کے, جن کے دل پہ دباؤ ہے, صحیح, جو شوگر کے مریض ہیں, جو ڈائلیسس کے مریض ہیں, جن کو کوئی سانس کی پرانی بیماری ہے, جی, یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو خصوصی خیال کرنا چاہیے. صحیح ہے. اور یا ویسا ہی جو کہ عمر رسیدہ ہے, عمر رسیدہ جو آدمی جی. صحیح ہے. تو اس بارے میں یہ کہ جو یہ منتقل ہوتا ہے
تو بہت سے ایسے جو مہلک امراض ہیں تو انسان مطمئن رہتا ہے کہ بھئی اس کے تو مخصوص طریقے ہیں. مثلا یہ کہ کوئی خون ادھر ادھر منتقل کیا، خون لینے کی ضرورت پیش آئی کسی کو، تو جب تک وہ ضرورت پیش نہیں آئی تو ہر کوئی مطمئن ہے. جی لیکن اس میں تو شاید معاملہ کچھ ذرا نازک ہے نسبتاً. تو یہ کن کن طریقوں سے منتقل ہوتا ہے؟ انتقال کا طریقہ وہی ہے کہ جو عام کامن کولڈ کا ہے. اگر مشہور بیماریوں کے نام لے دیا جائے تو انفلوئنزا، جی جو کہ ہم مستقل دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے مختلف شکلوں میں آتا رہا ہے، صحیح ہے. وہی تقریباً طریقہ اس کا ہے کہ ناک اور حلق کے سیکریشنز کے اندر یہ ڈراپلیٹ کی صورت میں کے اندر موجود ہوتا ہے. جب کوئی آدمی چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو وہ آس پاس 1-1.5 میٹر تک اس کے اثرات چلے جاتے ہیں. کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ دیر سطح پہ رکتے نہیں ہیں، تو ان کا اسپریڈ ذرا سلو ہوتا ہے. جی یہ چونکہ سطح پہ رک رہا ہے تھوڑی دیر، اس لیے اس کے امکانات پھیلنے کے بڑھ جاتے ہیں. تو طریقہ تو یہی ہے کہ ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں، جی اور جہاں ہمیں شک ہو جائے کہ کسی آدمی کو مرض ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. جی کوئی ایسا بہت خاص طریقہ نہیں آیا ابھی تک کہ جس کو ہم بالکل آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ خاص طریقہ کرونا کہ وائرس اس سے کے لیے بچنا ہے. جی صحیح. تو جس کسی کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہو تو فرض کیجئے اس نے چھینکا ہے یا کچھ، یا اس کے ہاتھ پہ وہ ذرات ہیں، تو اگر وہ کسی دروازے یا ہینڈل وغیرہ کو چھوئے گا، وہی یا فرض کیجئے کوئی بیل بجائی ہے، اس نے کسی گھر کی کہیں گیا ہے، جی ہاں تو ہر جگہ متاثر ہوتی جائے گی. بالکل. جو ٹائم اس کو، وہ جو وقت ہے تقریباً آدھا گھنٹے کا کم و بیش، جی اس وقت تک اس کے جراثیم وہاں ایکٹیو رہیں گے. جی. تو جب ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے تو ہر کوئی جسے یہ بیماری نہیں بھی لاحق ہوئی تو اسے بھی چاہیے کہ ایسے کاموں سے ذرا پرہیز ہی کیا جائے، بالکل. کہ ہاتھ پر نہ چھینکا جائے مثلا. جی ہاں. تو اس بارے میں بھی کچھ کہیے گا کہ بہت سی ایسی عادات ہیں، رواج ہوتے ہیں بعض علاقوں کے، بعض خاندانوں کے یا کسی معاشرے میں، کہ اگر مثلا گلے نہیں ملیں گے تو ناراض ہوں گے، تو یا اگر گلے ملیں گے تو شاید اگلا محسوس کرے گا کہ بیماری کا دور چل رہا ہے، یہ میرے گلے لگے جا رہا ہے. تو عام یعنی لوگوں کو ایک شعور ہونا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس چیز سے پرہیز کیا جائے؟ بالکل. حقیقت یہی ہے کہ یہ تو یعنی ایک کامن سینس کی بات ہے جی کہ اگر حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جی تو جہاں جیسا ممکن ہو سکے اس حساب سے جی اس سے اجتناب کیا جائے. البتہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بعض جگہ ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے، تو وہاں یہی ہے کہ زبانی ان کو یہ بات بتا دی جائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. تو اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی عام نصیحت کرنا چاہیں اس بارے میں؟ عام نصیحت میں ایک تو کچھ مثبت باتیں ہیں کہ ایک ویکسین کے اوپر 6 مارچ سے کام شروع ہوا ہے، جی اور امید ہے کہ وہ عن قریب جو ہے مارکیٹ میں آئے گی انشاءاللہ. وہ الگ بات ہے کہ اس کی پروڈکشن کم ہوگی تو امیجیٹلی تو وہ سب جگہ شاید نہیں مہیا ہو، یعنی اس کی طلب زیادہ ہوگی. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ویکسین پہ کام چل رہا ہے امریکہ کے اندر. اچھا. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اینٹی وائرل دوائیں ان پہ بھی کام چل رہا ہے کہ فلو کی دوائیں اور ایڈز کی دوائیں ملا کے ساؤتھ کوریا کے اندر یا فلیپینس کے اندر ایک تحقیق ہوئی تھی. جی وہ مکمل طور پہ تو کنفرم نہیں ہو سکی، جی لیکن امید ہے کہ اینٹی وائرل دوائیں بھی کچھ تھوڑا کام کر رہی ہیں. صحیح ہے. یہ تو کچھ پازیٹیو سائڈ ہیں، مثبت باتیں ہیں، امید افزا باتیں ہیں. باقی یہ ہے کہ انتظار کریں، گھبرائیں نہیں، اور جہاں ہو سکے خاص طور پہ جو غیر ضروری سفر ہے اس سے اجتناب کریں. صحیح. اور خلاصہ یہ ہے کہ بالخصوص صفائی کا، کہ دین اسلام ویسے بھی صفائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے، تاکیدی حکم. اور یہ کہ وضو کرنا 5 وقت اور انسان کا لباس اور جسم اٹھنے بیٹھنے کی جگہ یہ سب صاف ستھری ہو. تو گویا خلاصہ کلام یوں کہا جا سکتا ہے کہ صفائی ہی بنیادی چیز ہے. بالکل حقیقت ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے اور خود بھی صاف ستھرا رہے اور دوسروں کو بھی صاف ستھرا ہی رہنے دے. بالکل. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے گویا کہ انسان اس آفت سے محفوظ و مأمون رہ سکے گا. تو الغرض آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہمیں انتہائی مسرت ہوئی. آپ نے انتہائی مؤثر اور عمدہ انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین فی الحال لیتے ہیں ہم ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں وقفے سے قبل کورونا وائرس سے متعلق آگاہی کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی طبی نقطۂ نظر سے، اور اب پروگرام کے بقیہ حصے میں اسی سلسلے میں یعنی کورونا وائرس سے متعلق آگاہی حاصل کی جائے گی۔ ہمارے محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب کی زبانی دینی اور شرعی نقطۂ نظر سے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ اور خوش آمدید۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یہ جو مرض پھیلا ہوا ہے وبا کی شکل میں بڑے پیمانے پر کورونا وائرس کے نام سے، جی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہر ایک کی یہی دعا ہونی چاہیے۔ دینی نقطۂ نظر سے اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود و سلام کے بعد، کورونا وائرس ہو یا کوئی اور مرض ہو یا کوئی اور ایسے معاملہ پیش آئے جس سے لوگ تکلیف میں، تشویش میں پڑ جائیں، ان کے روزمرہ کی زندگی میں کچھ خلل پایا جا رہا ہے، تو یہ ایک قسم کی اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بلا ہے، یا اہل ایمان کے لیے بالخصوص یہ ایک آزمائش ہے اور ایک امتحان ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی بلا، مصیبت، آزمائش میں پڑ جائے تو مکمل طور پر ہر ایمان والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، بھروسہ اور مکمل طور پر توکل ہونا چاہیے، جی، اور یہ ایمان ہونا چاہیے جو کچھ ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ صحیح۔ اللہ نے تقدیر میں اور ہمارے نصیب میں یہ بات جو ہے رکھی تھی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اور یہ کہ نجات بھی اللہ ہی کی طرف نجات سے بھی اللہ نصیب تبارک و ہوگی۔ تعالیٰ کے ذریعے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ صحیح۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ جی، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، صحیح۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، یعنی اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، جی، اس کے اندر کیا ہے، سکون پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان، بلکہ ایمان کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، جی، تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ صحیح۔ اگر یہ ایمان ہے تو امید پائی جاتی ہے کہ دل میں سکون، اطمینان اور اس آزمائش سے نجات کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، آسان کیا جائے گا۔ جی، گویا آپ کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات مختلف افراد ایک ہی آفت کا شکار ہوا کرتے، جی، لیکن جو کیا کہنا چاہیے، جو ری ایکشن ہے یا انداز ہے وہ ہر ایک کی طرف سے جدا جدا ہوا کرتا ہے۔ کوئی مطمئن ہے، پرسکون ہے تکلیف کے باوجود، اور دوسرا کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے۔ تو ایک تو اصل تکلیف ہو گئی، جی، پھر مزید اس نے اپنے غلط انداز فکر کی وجہ سے خود کو مزید پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو اگر دل میں اللہ پر خالص ایمان ہوگا، اعتماد اور توکل اور بھروسہ ہوگا، تو یہ چیز پریشانی میں کمی کا سبب بنے گی، صحیح، اور بالخصوص یہ ایمان کہ اب نجات بھی اللہ ہی کی طرف سے نصیب ہوگی۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ لم یکن۔ تو اس حدیث کے بارے میں بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا۔ جی، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہو کر رہے گا، صحیح ہے۔ اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ کبھی نہیں ہو کر رہے گا۔ اسی مفہوم میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک بہترین نصیحت کی تھی جو بہت ہی قابل غور ہے، خاص طور پر آج کل کے ماحول میں. یعنی ایک تو یہ ایک آزمائش ہے ہم اہل ایمان کے لیے، لیکن بسا اوقات انسان وسوسے میں اور مبالغے میں پڑ جاتا ہے. صحیح. یعنی اس کا عقیدہ اس ناحیے سے بسا اوقات کمزور پایا جاتا ہے کہ نہیں فلاں سے اگر مصافحہ کر لیا، فلاں سے ایسا کر لیا تو یقیناً بیماری ہو کر رہے گی. وسوسے میں پڑ جاتا ہے. صحیح. یہ سب ٹھیک ایک اسباب ہیں جن سے ہمیں اختیار کرنا ہے بیماری سے بچنے کے لیے، محفوظ کے لیے، لیکن جو بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو کر رہے گا، جو نہیں چاہا نہیں ہو کر رہے گا. کہ جس کے نصیب میں جو ہے اسی کے ساتھ وہی کچھ ہوگا، ورنہ نہیں. جی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا، ایک طویل حدیث جس میں کئی نصیحتیں تھیں. ایک نصیحت یہ تھی وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اے میرے بیٹے، یعنی ابن عباس کو کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر پوری امت تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں تم کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے. صحیح ہے. جی آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر تمام لوگ دنیا والے اکٹھا ہو جائیں، جی متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں تمہارے خلاف تم کو کچھ نقصان پہنچانے کے لیے، صحیح. مگر نقصان نہیں پہنچا سکتے صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نصیب میں کیا ہے لکھ دیا ہے یا رکھا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کا مکمل توکل، اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو. کوئی ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کے ذریعے ہمیں مرض نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. تو ہمیشہ زندگی کے ہر معاملے میں یہی انداز فکر ہونا چاہیے، یہی عقیدہ و ایمان ہونا چاہیے. اور بالخصوص یہ جو موذی مرض اور وبا جو کہ بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں بھی انسان اور بالخصوص مسلمان کو یہی سوچ رکھنی چاہیے جی کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے حوالے ہے. لیکن کیا اس سوچ کا مقصد یہ ہے کہ انسان احتیاطی تدابیر نہ کیا کرے؟ نہیں، احتیاطی تدابیر ساتھ میں ہونا ضروری ہے. جی یعنی اللہ پر توکل کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرے، اسباب کو انجام دے، اور احتیاطی تدابیر کو کیا ہے اپنائے، تبھی جا کر کیا ہے توکل اور بھروسہ کیا ہے اللہ پر کیا ہے مکمل ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ احتیاطی تدابیر کو بھی کیا ہے اپنانا کیا ہے ضروری ہے. جی اور سب سے اہم احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حفاظت کریں ہم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت. اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے اوامر اور اللہ کی شریعت کی ہم کیا ہے حفاظت فرمائیں. جی اللہ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو کیا ہے ہم اپنے عمل میں لے آئیں. جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو کیا ہے دور رکھیں. اگر یہ چیز پائی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو ہماری حفاظت فرمائے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. اور اگر کسی آزمائش میں پڑ گئے تو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں کیا ہے نجات بھی دے گا. جی اس عمل کی برکت سے، اس عمل سے آپ کی مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کیا کرے. جی تو احتیاطی تدابیر میں سے سر فہرست یہ چیز ہو گئی. جی اور ہمیں یہ مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین حدیث سے بھی ملتا ہے. فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ کی حفاظت فرماؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جی تو پھر فرمائے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت فرماؤ، تم اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. صحیح. اللہ کی حفاظت سے مراد ادھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، شریعت کی حفاظت کرو، شریعت کی پابندی کرو. یعنی اللہ کو تو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی حفاظت کرے. جی بندے کو یہ ضرورت ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے. حفاظت کریں. تو اللہ کی حفاظت کرو تم، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو مراد یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو دین، جو احکام، جو تعلیمات نازل کی ہیں تم انہیں ضائع اور برباد نہ کرو، صحیح اور ان سے تم روگردانی نہ کرو، صحیح بلکہ تم ان احکام کی حفاظت کرو، یعنی ان احکام کی پیروی کرو، ان پر عمل کرو، پابندی کرو ان احکام کی. جی یہ مقصد ہے. جی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت نصیب ہوگی.
اور اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مومن بہرحال وہ خوش ہی رہتا ہے. جی تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی، ایمان والا ہر حال میں کیا ہے، خوش رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہتا ہے. جی یعنی کبھی کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا. اگر خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر پریشانی ہے تو اس موقع پر بھی کیا ہے وہ صبر سے ضبط نفس سے کام لیتا ہے. صحیح. تو اس ناحیے سے ایمان والے کے لیے خیر اور بھلائی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، ایمان والے کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے. ان امرہ کلہ خیر، جی کیونکہ ایمان والے کا ہر معاملہ خیر اور بھلائی والا ہے. صحیح ہے. آپ نے مزید وضاحت فرمائی آگے ولیس ذاک لأحد الا المؤمن، اور یہ چیز صرف اور صرف ایمان والے کو حاصل ہے جی کہ اس کا ہر معاملہ خیر اور بھلائی کا ہے. ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ، اگر کچھ خوشحالی ہے، کوئی بہت بڑی نعمت اسے حاصل ہوئی، خوشحالی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ شکر ادا کرنا یہ اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے. صحیح. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتہ ضراء، اور اگر کسی قسم کی پریشانی تنگی کا سامنا کرنا پڑے اسے، یا کوئی بلا مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، صبر، تو ادھر وہ صبر سے کام لیتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، غلط بول غلط باتیں نہیں بولتا، تقدیر کا انکار نہیں کرتا، صحیح. بلکہ صبر سے کام لیتا ہے. فکان خیر اللہ، تو اس کا یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر اور بھلا، یعنی اس پر بھی اسی کا اجر و ثواب ہے. جی تو میرا مقصد یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ انسان یہ سوچ رکھے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے حوالے. اور اس کے بعد یہ کہ احتیاطی تدابیر اختیار جب وہ کرے گا، کہ جن میں سر فہرست یہ تدبیر ہے کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار بن کر رہے، جی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، تو اللہ کی طرف سے اسے حفاظت نصیب ہوگی. اس کے باوجود اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو اب اس کا حال تو یہ ہے کہ خوشی اگر نصیب ہوگی تب بھی وہ کامیاب ہے کہ شکر ادا کرے گا، اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا. اور خدا نخواستہ اگر کوئی پریشانی اسے آ پہنچی ہو تب بھی وہ کامیاب ہے کہ اس لیے کہ وہ صبر سے کام لے گا حتی الامکان. اور اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر میں سے دینی نقطۂ نظر سے اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا کہ علاج کرنا، دوا وغیرہ یہ چیزیں تو شریعت کی روح سے اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، کوئی بیماری اگر ہو جائے تو اس کا علاج کرانا اس کا حکم دیا گیا ہے. جی جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم اپنے امراض کا علاج اور دوائی کیا کرو. صحیح. یعنی اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. لیکن کہنا ادھر یہ ہے، جو ایک اہم بات ہے کہ شریعت میں جو علاج، معالجے اور دوائی کی جو اجازت یا جو رغبت دی گئی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے بیماری لاحق ہونے سے پہلے، جی کچھ علاج ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں پرہیز کیا جائے بعض امور سے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیماری لاحق ہو جائے تو اب اس کے بعد بھی کیا ہے، علاج ہے شریعت میں. اگر دیکھا جائے بیماری لاحق ہونے سے پہلے علاج، تو اس کے لیے کچھ مسنون دعائیں اور مسنون اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ جن کی پابندی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم ہوگا تو اللہ آپ کو بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے کیا ہے محفوظ رکھے گا. صحیح. اور اسی طرح کچھ نسخے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، آپ کے معمول تھے کھانے پینے کی مخصوص چیزیں جن کے اگر پابندی کیا، اخلاص پایا گیا تو امید کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مختلف بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے من اصطبح بسبع تمرات عجوہ لم يضرہ ذلك اليوم سم ولا سحر، جس نے صبح کے وقت 7 عدد کھجور عجوہ کی کھائی، یعنی عجوہ قسم کی کھجور اس نے 7 عدد کھائی، تو اس پورے دن اسے کوئی زہر یا کوئی جادو کیا ہے اس پر اثر نہیں کرے گا. جی. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 عدد کھجور کا ذکر کیا اور جس میں آپ نے مخصوص کیا عجوہ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عجوہ مدینہ کے ہونے چاہیے. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ عجوہ ہو، بلکہ کوئی عام کھجور ہو، اس کی بھی 7 عدد پابندی کرنا، تو یہی امید اور یہی فضیلت اس میں بھی کیا ہے پائی جاتی ہے. صحیح. عجوہ ہو تو بہتر ہے. جی بہتر عجوہ ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں. جی.
محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے اب سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دل میں ایمان ہو کہ بس معاملہ اللہ کے حوالے، جی، اور اس کے بعد یہ کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، جن میں سر فہرست یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی، اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرے، جی، برائیوں سے بچے۔ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ علاج بھی کیا جائے، جی، اور علاج کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعائیں وغیرہ جو مسنون اس سلسلے میں ثابت ہے، اور دوسرا جو بھی عصری علاج ہو، ویکسین ہو، جو کچھ بھی ہو۔ جی، تو اس بارے میں مزید فرمائیے گا۔ جی، بات ہماری ہو رہی تھی وقفے سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے متعلق کہا۔ جی، کھجور ایک بہت بہترین غذا اور مختلف اس میں فوائد پائے جاتے ہیں بے شمار، اور اس سے بہت اہمیت حاصل ہے، بہت بابرکت غذا ہے جی، اور پھل ہے۔ جیسے کہ بات گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، ہر صبح کو جس نے 7 عدد عجوہ قسم کی کھجور صحیح، کھائی تو اسے کوئی زہر نقصان نہیں پہنچائے گا یا اثر نہیں کرے گا، اور اسی طرح جادوگر کا جادو اس پر کیا ہے، کوئی اثر نہیں کرے گا۔ جی، تو یہ ایک بات تھی جس میں دوائی کے اعتبار سے اسے کیا ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوگا تو اس کے ذریعے کیا ہے حفاظت ہوگی۔ اور بھی مختلف یعنی جسے کہا جاتا ہے دوائیاں ہیں یا خاص بعصر حاضر، تو اس کے لیے کیا ہے انسان کیا ہے اہل طب کی طرف کیا ہے متوجہ ہو سکتا ہے۔ جی، ایک دوسرا علاج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور رہنمائی سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص دعائیں اور مخصوص کلمات کی پابندی کی ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے صحابہ کرام کو، امت کے افراد کو تعلیم دی ہے۔ جی، ان کی پابندی کرنے سے انسان کو کوئی بیماری انشاءاللہ لاحق نہیں ہوگی، اور اسی طرح بلا مصیبتوں سے کیا ہے محفوظ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ جن میں سے ایک دعا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جی، کہ اس اللہ کا نام جس کے نام سے زمین و آسمان پر جو ہے کوئی چیز کیا ہے نقصان نہیں پہنچاتی، جی، وہ السمیع العلیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ جی، تو یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں بتایا ہمیں کہ جو بندہ اس دعا کی پابندی صبح اور شام کے وقت جی، 3 دفعہ اس دعا کو پڑھتا ہے جی، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ صحیح، یہ دعا صبح کو نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 3 دفعہ پڑھی جائے، اور شام کو بعض نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، اور بعض کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد، لیکن بہتر ہے کہ غروب ہونے سے پہلے پڑھ لے۔ 3 دفعہ ان کی پابندی کر لے، 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام، یاد کر لے۔ مختلف دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا موجود ہے، صحیح، 3 دفعہ پڑھے اخلاص کے ساتھ، اللہ پر توکل، بھروسہ، اعتماد کرتے ہوئے، امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے یا مختلف قسم کے امراضوں سے کیا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ جی، اور آپ نے یہ تذکرہ بھی فرمایا کہ جو عصری یعنی دور جدید کی سلسلے میں جو دوائیں ہیں مختلف امراض سے حفاظت کے لیے، اور بالخصوص کورونا وائرس کے تعلق سے گفتگو جاری ہے، تو جو بھی علاج ڈاکٹر تجویز کریں جی، تو اس کی پابندی کو بھی خالص دنیاوی معاملہ نہ سمجھا جائے، یہ دین کا حکم ہے کہ انسان علاج کرے، جی، 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 کہ یہ جان یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور یہ کہ انسان نہ خود کو بیماری میں مبتلا کرے، اور اگر خود بیمار پڑ گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے بھی وہ ایک خطرہ بنتا پھرے۔ جی، صحیح بات، تو اس بارے میں کچھ اسلامی ہدایات کہ جہاں وبا ہو جی، تو وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، جی، اور جو لوگ وہاں متاثر ہو چکے ہیں انہیں وہاں سے نکلنا ان کا کیسا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، جی، تو دینی نقطہ نظر سے اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی، کہیں پہ اگر کوئی وبائی مرض ہو جی، تو ادھر جانا یا ادھر سے کسی جگہ اور منتقل ہونا، جی، ہم عصر حاضر میں دیکھ رہے ہیں کہ پابندی لگائی جا رہی ہے، اور شاید انسان سوچتا ہے کہ یہ صرف محض دنیاوی کوئی معاملہ ہے، جی، حالانکہ شریعت میں اس کا اصل پایا جاتا ہے، اس کا حکم پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا یورد الممرض عن المصح، کوئی بیمار شخص صحت مند کے
ساتھ کیا ہے نہ اٹھے بیٹھے یا اس کے سامنے نہ جائے. جی. یعنی ایسا مرض ہو کہ وہ معدی مرض ہو, دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے, وبائی مرض, انفیکشن ہو. جی. تو اسی لیے کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا مریض انسان صحت یاب انسان کے سامنے نہ جائے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب طاعون اور یعنی طاعون ایک مرض جو ایک وبائی مرض ہے, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ, اگر کسی علاقے میں تمہیں یہ مرض پایا جائے, تمہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں علاقے میں یہ مرض ہے, تو اس علاقے میں تم داخل نہ ہو. اور اگر ایسی جگہ مرض آیا جہاں پر تم موجود ہو, تمہارے درمیان وہ مرض آ گیا اس علاقے میں, تو تم اس علاقے سے باہر نہ جاؤ. جی. باہر جاؤ گے تو تم دوسرے کو نقصان پہنچاؤ گے. اور باہر جانا ہو سکتا ہے یہ ایک تقدیر کا, انسان کے ایمان کا خلل ہو کہ جو ہے کہ وہاں سے بھاگ رہا ہے. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس سے کہ اگر کہیں پر کوئی وبائی مرض ہے, جسے آپ نے تعاون کیا, اس موقع پہ تعاون یہ مرض پیش آیا تھا, ورنہ آج کا جو وائرس ہے کورونا یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے. جی. کہ اگر کسی علاقے میں وبائی مرض ہے ادھر تم داخل نہ ہو. جی. اور اگر جس علاقے میں یہ مرض پیش آئے تم ادھر ہو تو ادھر سے تم کسی دوسری جگہ کے ہم منتقل نہ ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ایمان کے خلاف ہے, توکل کے خلاف ہے, اور یہ اس قسم کی دنیا احتیاطی تدابیر اور اسباب میں سے ہے. جی. دین میں یہی تعلیم دی گئی. جی. جی. کہ انسان نہ خود اپنے آپ کو پریشان کرے, نہ دوسروں کے لیے ہلاکت یا پریشانی کا سبب بنے. اور ایسے نازک مواقع کے وبا پھیلی ہوئی ہے عالمی پیمانے پر, اور بڑے پیمانے پر لوگ اس سے متاثر ہیں. تو ایسے میں پریشانی کو بڑھاوا دینے میں ایک چیز جو کہ بہت غلط جس کا اثر ہوا کرتا ہے وہ یہ کہ افواہیں پھیلانا. جی. تو دینی نقطہ نظر سے آپ اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی, افواہ پھیلانا یا سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا, بھروسہ کر کے اس کو آگے بڑھانا, یہ ایمان والوں کو شیوہ نہیں ہے. جی. بلکہ ایک شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پہ اسے یقین ہے, ایمان ہے, تو وہ جو کچھ بات کہتا ہے کہنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ بات کہی جائے یا نہ کہی جائے. تو اسی لیے کوئی بھی خبر, کوئی بھی بات اس وقت تک رہے آج کل کے ماحول میں, یا خاص طور اس وبائی مرض سے متعلق بالخصوص, بغیر معتبر جگہ سے حاصل کر کے اس کو آگے نہ بڑھائی جائے. جی. معتبر ذرائع سے جو خبریں ہمیں پہنچتی ہیں اسی پر کیا ہے ہم اکتفا کریں, کیونکہ یہ آپ کے گھر سے اس کا تعلق نہیں ہے, یا صرف ایک محلے سے اس کا تعلق نہیں ہے. جی. یہ اس کا تعلق ملک کے امن سے تعلق ہے اس کا. صحیح. اور ایک عام ماحول بن چکا ہے, بلکہ تمام دنیا انسانیت سے اس کا تعلق ہے. اور ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اسلام میں, شریعت میں, کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو امن اور خوف سے متعلق ہو اس کا, جی, تو اس کو اللہ, اس کے رسول اور ذمہ داروں کے حوالے جو ہے کر دیا جائے کہ وہ کیا اس کے بارے میں فیصلہ لیتے ہیں, وہ کیا اس کے بارے میں تجویز پیش کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے, اگر ان کے پاس کوئی امن اور خوف سے متعلق کوئی خبر, کوئی بات آ جاتی ہے, اذاعوا به, تو اسے فوری طور پر کیا ہے اعلان کر دیتے ہیں, اس کی تشہیر کرتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں. صحیح. اور یہی پایا جاتا ہے, یعنی جو ہے غیر معتبر ذرائع سے اگر کوئی خبر آ جائے تو اس کو فوری طور پر کیا ہے, خاص طور پر سوشل میڈیا وغیرہ کے زمانے میں کیا ہے, جی, ایک عجیب قسم کا وسوسہ, پریشانی, فکر میں کہ پہل کون کرتا ہے اس کو پھیلانے میں, کون جو ہے اول اس کو پھیلاتا ہے, خبر پہنچاتا ہے, اور اسے گویا کہ باعث فخر سمجھتا ہے کہ پہلے یہ خبر جو ہے فلاں نے بریک کی ہے. جی, حالانکہ اس سے نقصان جو ہوتے ہیں بہت ہی برے اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتایا کہ اگر امن اور خوف سے متعلق کوئی خبر, کوئی بات آ جاتی ہے تو یہ ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں اسے. حالانکہ اگر اس کو اللہ کے رسول پر چھوڑ دیتے یا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, جو ان کے ذمہ داران ہیں, حکومت کے ذمہ داران ہیں, ان کے حوالے کر دیتے ہیں, تو وہ بہترین اس کا کیا ہے علاج, یا بہترین اس کا کیا ہے فیصلہ کیا ہے سنا اللہ کے رسول پر چھوڑ دیتے. مقصد ہے کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تھا, اور اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات مبارکہ ہیں تو ان کی روشنی میں حل تلاش کیا جانا چاہیے. اور دوسرے وہ لوگ جو کہ اولی الامر, یعنی جو ذمہ دار قسم کے افراد ہیں معاشرے میں,
یا کسی بھی ملک میں تو معاملہ ان کے حوالے ہی رہنا چاہیے کہ درست اور مناسب حل تلاش کرنا یہ انہی کو زیب دیتا ہے. تو گویا کہ ایک تو پریشانی، پھر اوپر سے افواہوں کا بازار گرم ہو جائے تو پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے جی اور اس سے بڑا نقصان ہوتا بڑا ہے، نقصان ہوتا کاروباری نقصان کہ اتنے لوگ اور اس کا شکار ہو گئے، کاروبار متاثر ہوتے ہیں. صحت اور خوف کہ پہلے انسان بے خوف تھا اور یہ کہ امن کی زندگی بسر کر رہا تھا، اب اس کے بعد یہ کہ وسوسے اور خوف. جی اور اس کے علاوہ دینی نقطہ نظر سے ہم یہ چاہیں گے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس بیماری میں یا کسی بھی آفت میں مبتلا ہو گیا تو اس کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ پریشانی یا تکلیف یہ مومن کے لیے باعث اجر و ثواب ہے جی اور باعث کفارہ سیئات جی ہے. جی اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی ایمان والے کو کچھ بھی نقصان پہنچتا ہے، یعنی یہاں تک کہ اگر کوئی مرض ہو یا کوئی غم ہے یا کوئی فکر ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اسے اگر کہیں پر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے جی تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کے لیے کیا ہے کفارہ رکھتا ہے. الا کفر اللہ بہ من سیئاتہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو کیا ہے ختم کر دیتا ہے. تو صبر کرنا اور صبر پر جو اجر ثواب ہے اس کے بارے میں مختلف جو ہے نصوص کتاب و سنت میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے، اور رشتہ دار یا عزیز و اقارب میں موت اس کے ذریعے آزمائیں گے. اور جو ہے اب اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے، بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں. اور یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ ان میں سے اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور صبر کرتے ہوئے انا للہ پڑھا تو ان پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی یعنی معاملہ اللہ کے حوالے کر جی. تو اللہ اس سلسلے میں ایک بہت اہم حدیث بھی ہے ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب، ارشاد فرمائیے گا مختصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه، جب کبھی کسی ایمان والے کو کوئی تکلیف، کوئی غم یا کوئی بیماری پہنچتی ہے یا کوئی جسے کہتے ہیں غمگین معاملہ ہوتا ہے، الا کفر به من سیئاتہ، تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دیتا ہے. جی کوئی بھی پریشانی تکلیف خواہ وہ جسمانی ہو کہ وصب اور نصب کا تعلق جسم سے، یا وہ ذہنی اور دلی صدمہ ہو کہ ہم اور حزن کا تعلق دلی کیفیت سے، تو یہ چیز اس میں خوشخبری ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اولاً تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو اس آفت سے محفوظ رکھے، آمین. اور اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر یہ کہ صبر ہو، احتیاطی تدابیر ہوں جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ وإیاکم، بارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو ہر آفت سے، ہر پریشانی سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیشہ ہمیشہ. فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.